نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو بیان کیے ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور اس دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل کی جزا و سزا کا بھی ایک دن مقرر ہے، جس کو یوم الجزا، یوم القیامہ، یوم الساعہ مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور وہ یقینی ہے کہ تمہاری اعمال کی جزا و سزا تمہیں ضرور ملے گی، لیکن بہت ساری قوموں اور افراد نے ہمیشہ قیامت کا انکار کیا اور وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جن عیاشیوں اور سرمستیوں میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جب ان کو ان کے اس ظلم و ستم، ان کی اس بربریت سے انہیں متنفر اور خبردار کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، لوٹ مار کر لو اور اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پہ جو کچھ تم اپنی تعیش کا، عیاشی کا سامان یہاں کر سکتے ہو کر لو، بس اس کے بعد دوبارہ زندگی تو نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ نہیں، یقیناً تمہیں ایک دن دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تیرے رب کی قسم، تیرا رب اس بات کا گواہ ہے کہ ان سب کو اور ان کے جو شیاطین جنہوں نے ان کو اپنے جال میں پھنسائے رکھا ہے، ان سب کو ہم جہنم کے اندر گھٹنوں کے بل جمع کریں گے، وہاں یہ سب جمع ہو۔ اس پر قوموں میں جو ایک گمراہی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے قومیں دنیا میں بھی تباہی بربادی کا شکار ہوئی اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے، اس کا ایک بڑا سبب ہمیشہ سے وہ دنیا کا تعیش رہا ہے، عیاشی رہی ہے۔ دنیا کی ٹھاٹ باٹ، نمود و نمائش، اچھا مکان ہو، اچھی مجلس ہو، اچھی سواری ہو، اچھا کھانا پینا پہننا ہو، یہ دنیا کی جو ضروریات کی زندگی ہیں ان میں بہت زیادہ غلو پیدا ہو جائے۔ یہ تعیش قوموں کی تباہی و بربادی ہمیشہ جو قرآن نے ان کے اسباب ذکر کی ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب تعیش پسندی ہے، عیاشی ہے۔ قرآن نے مختلف اقوام کے حالات بیان کیے ہیں اور یہ بات واضح کی ہے کہ قومیں کون سے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ زوال میں چلی گئی اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قوموں کو عروج ملا اور وہ ترقی میں چلی گئی۔ ایک جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ ہم نے کتنی سوسائٹیوں کو، بستیوں اور آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیا جب وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم
کانت ظالمۃ، اور ان کی جگہ پر ہم نے دوسری قوموں کو ترقی دی، دوسری قوموں کو بسایا اور آباد کیا، وہ آگے بڑھی۔ دنیا میں جیسے ظلم یہ قوموں کی تباہی و بربادی کا سبب بنتا ہے، یا اسی طرح قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ، ہم نے جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ اس ملک کے بڑے بن جاتے ہیں، اکابر مجرمیہ لیمکروا فیہا، حکمران طبقہ وہ ہوتا ہے، ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں مجرم ہوتے ہیں۔ مجرم لوگ ہی ان کے ہاتھ میں طاقت و قوت دے دی جائے، تو ظاہر ہے مجرم آدمی جس کی فطرت میں ہی جرم ہے تو اس نے جرم ہی کرنا ہے، اور وہ جب بڑے بن جائے، حکمران بن جائے، تو یمکروا فیہا، تو وہ پھر مکر و فریب ایسے دجل سے کام لیتے ہیں کہ وہ اس سوسائٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو پھر بھی اس قوم پر تباہی آ جاتی ہے کہ جہاں مجرم لوگوں کو لیڈر بنا دیا۔ اسی طرح قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا کہ جب مترف لوگ، مترف یعنی عیاش پسند، دولت مند طبقہ، وہ اپنے دولت کے بلبوتے پہ کمزور لوگوں پر اپنا روح دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر بھی اس قوم پر اللہ تباہی و بربادی نازل کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب کسی قوم کی تباہی کا وقت آتا ہے تو وہاں کے مترف لوگ وہ اللہ کے قوانین کو توڑ دیں، جو سوسائٹی کے معاشرے کے قوانین ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ان کی تباہی اور اللہ اس سوسائٹی کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے جو آج آیات پڑھی ہیں ان میں اسی طرح کے مترف لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری دو ٹوک آیات بیان کی جاتی ہیں، اللہ کے قوانین اور احکامات انہیں پڑھ کر جب سنائے جاتے ہیں تو کافر لوگ کیا کہتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ اللہ کی تعلیمات کے منکر ہیں وہ ان لوگوں سے جو اللہ کی تعلیمات اور قوانین کو مانتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ دیکھو، ایک تمہاری جماعت ہے، ایک تمہاری پارٹی ہے، ایک ہماری پارٹی ہے، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ آج دنیا میں کس کے پاس ٹھاٹ باٹ ہے، کس کے بعد کون خیر مقام، جی کس کے ٹھہرنے کی جگہ، مقام، منزل، گھر کس کے عالی شان ہے، اور واحسن ندیہ، اور کس کی مجلس اور نشست سب سے حسین اور خوبصورت ہے، بہتر ہے۔ تم بتاؤ اے مسلمانوں، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہیں جھونپڑے بھی نصیب نہیں ہے، تم میں سے بعض لوگوں کو بہت بری حالت ہے، تمہاری معاشی حالت تمہاری بہت تنگدستی کی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس بہترین مکانات ہیں، اور اسی طرح ہماری جو ندیہ مجلس ہے، پارلیمنٹ ہے، دارالندوہ اسی سے ہے، جہاں مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر میٹنگ کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اس میں ہماری مجلس میں بڑے بڑے سردار آتے ہیں، ہماری مجلس بھی تم میں سے بہترین ہے، ہمارا رہنا سہنا ٹھاٹ باٹ بھی تم سے بہت اچھا ہے، تو یہاں دیکھ رہے ہو کہ جیسے ہم یہاں خوشحال ہیں، پرتعیش زندگی گزار رہی ہیں، اسی طرح تم قیامت کی باتیں کرتے ہو، وہاں بھی ایسے ہی ہم ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے، تم ایسے ہی ملنگ دھرند اور اسی طرح بری حالت میں ہو۔ احسن نتیجہ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ذرا دیکھو تو صحیح ان سے پہلے کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور کب تباہ و برباد کیا، ہم احسن اساسا ورئیا، جب ان کا ساز و سامان بہت وافر تھا، ان کی نمود و نمائش
ٹھاٹ باٹ ان کی بہت زیادہ تھی، یعنی دنیا کے تعیش میں جب وہ ڈوب گئے، یہ دنیا کا مال و دولت یہ تو در حقیقت کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم اللہ کی کوئی منظور نظر ہو، تم اچھے ہو، بلکہ یہ تو اکثر قوموں کی تباہی بربادی کا باعث ہو گیا کہ تم سے پہلے کتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں جبکہ ہم اکثر و اساس ورعیا، جن کے پاس ساز و سامان بہت زیادہ تھا، خوبصورت اور بہترین ان کے اثاثے تھے، ورعیا اور ان کی نمود و نمائش اور ٹھاٹ باٹ بھی بہت زیادہ تھی۔ تو قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ انسان کو ہر عمل کرتے وقت جزا کو سامنے رکھنا چاہیے، حساب کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا حساب نہیں ہونا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی انسان عمل کرے وہ دار الجزا کو سامنے رکھ کر کرے، آخرت کو سامنے رکھ کر کرے۔ اصل تو کامیابی وہاں کی کامیابی، اور دنیا میں بھی وہی انسان، وہی قومیں، وہی جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں جو آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتے ہیں۔ جو دنیا ہی کی ٹھاٹ باٹ میں لگے ان کے لیے دنیا بھی تباہی و بربادی کی ہے اور آخرت بھی۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ مکہ کی مشرک جو اعتراض کر رہے ہیں، جو قیامت کو نہیں مان رہے، اپنی حساب و کتاب کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو ابھی اسی طرح مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم قوموں اور افراد کو ڈھیل دیتے ہیں، دنیا میں موقع اور مہلت دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مجرم جرم کرتا جائے تو فوراً اس کی گردن زدنی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں تو ہر ایک کے لیے مواقع فراہم ہونے کیے جاتے ہیں کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ یہ امتحان گاہ ہے اور امتحان گاہ میں پرچہ حل کرنے کے لیے ہر ایک کو پورا اختیار ہوتا ہے، چاہے درست پرچہ حل کرو چاہے غلط کرو۔ غلط بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے، اس کی بھی پوری سپورٹ ہوگی، اس کو جو قلم دوات جو کچھ چیز چاہیے ہوگی وہ اس کو فراہم کی جائے گی، اس کو بھی روکا نہیں جائے گا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اور جو اچھا کرنا چاہتا ہے وہ اچھا کرے۔ نتائج جب سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس نے اس امتحان گاہ میں درست کام کیا اور کس نے غلط کام کیا، کس نے صحیح پرچہ حل کیا اور کس نے غلط حل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان فی الضلالہ، جو لوگ گمراہی میں ہیں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو ان کو رحمان مزید مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے یہی کام کرنا ہے تو کرو۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ یہ لوگ جب دیکھیں گے اس کا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس بات سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، جب اس کو دیکھیں گے وہ کیا، اما العذاب، یا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب آ جائے، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا وہ قیامت آ جائے جس دن ان کے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، وہ جب آ جائے تو اس وقت پتہ چلے گا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اس دن یقیناً ان کو پتہ چل جائے گا کہ مکان دنیا کی ٹھاٹ باٹ کے اعتبار سے کون برا تھا اور کس کا لشکر کمزور تھا۔ دنیا میں یہ اپنے ساز و سامان پر فخر کر رہے ہیں، اپنی فوجوں اور لشکروں پر انہیں بڑا ناز اور غرہ ہے۔ جب اللہ کی گرفت آئے گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ تمہارا ٹھاٹ باٹ کدھر گیا، وہ تمہارے کس کام آئے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دنیا میں گمراہی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ اسے بھی موقع دیتا ہے۔ اور وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت کا راستہ، درست راستہ، کامیابی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اس ہدایت میں مزید ترقی دیتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے مزید کھول دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان من تقرب الی اللہ شبرا، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ
ذرا، جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف ایک پورا ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، اور جو ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا باغ یعنی 2 ہاتھوں کے برابر آگے بڑھتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی طرف ہدایت کے راستے کی طرف اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، ان کو معاشرے میں نافذ اور غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ جس راستے پر جو چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اس راستے پر چلا دیتا ہے، اس کے لیے مشکلات اس کی دور کر دیتے ہیں، اور جو گمراہی میں چلے گا گمراہی کا راستہ اس کے لیے کھلتا جائے گا، اور جو ہدایت کا راستے پر چلنا چاہتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرے گا، وہ ہدایت کی ترقی کرتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، باقی رہنے والا وہ اچھا انسان کا کردار ہے، اچھے اعمال ہیں، تو باقی وہی رہیں گے جس نے انسان نے جو اچھا کردار ادا کیا وہی اس کے لیے خیر عند ربک، تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور بہتر ہے اس کا انجام بھی، جو اس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے صالح اعمال کیے وہی اس کے لیے نتیجتاً مفید ثابت ہوں گے، اور جو صالح کی بجائے طالع اور برے اعمال انسان کرتا ہے وہ اس کے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ یہ دنیا کی مال و دولت یہ کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، اپنی ضرورت کی یہ چیزیں لو، اور جو اصل چیز ہے یعنی دنیا کے اندر اچھا کردار ادا کرنا ہے، دنیا کے اندر اللہ کی ان سچے قوانین و تعلیمات کو خود ان پر عمل کرنا، اپنی سوسائٹی میں ان کو نافذ کرنا، ان کے مطابق انسانیت کے لیے ماحول فراہم کرنا، یہ جو اچھے اعمال ہیں ان کو جو اختیار کرتے ہیں چاہے دنیا ان کی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی لیکن نتیجہ آخر کار قرآن نے فرمایا کہ انہی کا انجام بہتر ہوگا، خیر والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور انجام انہی کا بہت بہتر ہوگا۔ اللہ ہمیں ہمارے اپنے انجام کو بہتر، ہمیں اس کی طرف بڑھنے کی اور ہمارے انجام کو اللہ بہتر فرمائے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے انجام کو